نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روکو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں سے بہت سی بلائی رکھ دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ایک قبیح حرکت جو پائی جاتی تھی اس وقت اس معاشرے میں، کہ جو عورت کا خامند جب مر جاتا تو اس کو نکاح کرنے سے روک لیا جاتا، یا تو اس کو نکاح ہی نہ کرنے دیا جاتا، یا زبردستی اپنے اندر ہی گھر میں ہی کسی سے نکاح کر دیا جاتا، آزادی نہ دی جاتی اس کو۔ اور اس کے پیچھے محض یہ چیز کار فرما ہوتی تھی کہ اس کے پاس جو مال ہے یا جو خامند نے اس کو دے رکھا ہے، جس کو حق مہر کہا جاتا ہے، تو وہ کہیں اور نہ چلا جائے، تو اس لیے ان کو نکاح کرنے سے روک دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کریم نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم ایک تو ان کے وارث نہیں، اور اس میں ایک بڑا بیہودہ سا رواج تھا وہاں، اگر کسی کا مرد فوت ہو جاتا تو عورت پر جو چادر ڈال دیتا وہ اس کا وارث بن جاتا۔ تو ایسے زور زبردستی جیسے جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے نا سلوک، ویسے عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہ تھے۔ تو اسلام نے آ کر عورتوں کو عزت بھی دی، تکریم بھی دی اور حقوق بھی دیے۔ اب عورت کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا، جس کو ولی کہا جاتا ہے۔ شریعت نے اجازت نہیں دے رکھی۔ جبر جو ہے نا، جبر کے ساتھ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ اس کا نکاح آپ موٹیویٹ کر کے کر سکتے۔ اور ایک اور بات ضمناً میرے ذہن میں آ گئی، ہمارے معاشرے میں یہ بھی گھٹن ہے کہ ہم بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کو اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے۔ مرضی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جہاں اس کا دل کرے جا کے شادی کر لے، یہ مرضی نہیں، اپنی رائے دے سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیغام بھیجا جاتا تھا نکاح کا، جی، عورت مرد کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتی تھی اور مرد عورت کو نکاح کا پیغام بھیجتا تھا کسی کے ذریعے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شرعاً ناجائز
نہیں ہے. اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا کسی بھی راستے سے اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ شادی کرنی ہے، تو یہ آپ کا حق ہے کہ تحقیق کریں ان لوگوں کی، ان گھر والوں کو دیکھیں بالیں. اگر وہ ٹھیک لوگ ہیں تو پھر بچے کی خواہش یا بچی کی خواہش کو پورا کریں. یہ اللہ کا حکم ہے. جہاں مرد عورت بیٹی کی مرضی ہو یا بیٹے کی مرضی ہو، تو اس میں جبر والی کو بات زبردستی کرنا کہ نہیں یہاں نہیں، ہم نے تیرا یہاں ہی رشتہ کرنا ہے، اس کی شریعت میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ اللہ کریم نے ماں باپ کو یہ حق دیا ہے. ہاں یہ حق ضرور ہے ماں باپ کا. اولاد کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہوتا ہے نا اپنے حقوق، یعنی کہ ایک دوسرے کے جو حدیں ہیں ایک دوسرے کی اللہ نے جو دے ان میں مداخلت. ماں باپ کا ایک حق ہے، اللہ کریم نے دے رکھا ہے ان کو، بحیثیت ماں باپ ہونے کی. اولاد کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جو حقوق اللہ کریم نے اولاد کو دے رکھے ہیں ماں باپ کو، ان کا بھی حیا کرنا چاہیے. تو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ جانور نہیں ہیں، یا آپ کو اللہ نے عطا کر دیے تو وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. تو ویسے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے انسانوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی خرابی ہمارے معاشرے میں بڑی بدبختی ہے. اگر بیٹی کہہ دے میں نے فلاں جگہ پہ شادی کرنی ہے تو سارا خاندان اس کے خلاف ہو جائے گا. جی اس میں شرن کوئی عیب نہیں ہے. اگر بیٹا کہہ سکتا ہے نا میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، تو بیٹی بھی کہہ سکتی. لہذا تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو کھلا رکھیں. یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے. یہ کوئی گناہ یہ ہے کہ اگر وہ حد کو کراس کرتی، خود چلی جاتی ہے، خود شادی کر لیتی ہے، بھاگ جاتی ہے، یا ویسے میل ملاپ رکھتی ہے جیسے جو شرعاً ناجائز ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بغیر نکاح کے وہ میل ملاپ نہیں رکھ سکتے. یہ حد ہے. اگر کراس کریں گے تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو تعزیراً اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں کر سکتے ہیں. یہاں شریعت نے آپ کو حق دیا ہے. لیکن محض پیغام دینا یا اگر پسند ہے کو کہنا کہ میں سے شادی کروں گی، اس میں کوئی قباحت والی بات شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. تو میرے ذہن میں بات آ گئی، میں نے کہا اس کو چلو بیان کر دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو مت روکو، مال اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال ہے جو تم نے ان کو دے رکھا ہے، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کریں. یعنی کہ ایک رستہ یہ تھا کہ اگر عورت مرد کی نافرمان ہو گئی اور برا عمل بھی کرتی ہے یا نہیں بھی کرتی، ان سے اپنا فقہا نے اس بات کی اس طرح بھی تعبیر کی ہے کہ کھلی بدکاری سے مراد صرف زنا ہی نہیں ہے. آپ کی نافرمان ہو گئی تو آپ پھر یہ جو کچھ کو آپ نے اس کو دے رکھا اس کو واپس لے سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں. اور یہ آیت کریمہ کا یہ جو حکم ہے نا، کھلی بدکاری کے مرتکب ہوں تو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں، یہ حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے. کیونکہ جب یہ مضمون چل رہا ہے نا اس وقت تک وہ جو بدکاری کے ارتکاب پر جو سزا تھی نا رب کریم نے، وہ ابھی اس کا حکم نہیں دیا تھا. سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا، اور درے مارنے کا، کوڑے مارنے کا. تو پھر آگے اللہ کی فرماتے ہیں اگر تم انہیں نہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ اسے بہت ہی بلائی سے رکھ دے، اس میں بہت بلائی رکھ دے. یعنی کہ کہنے کا مطلب اللہ کا کریم کا یہ ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں. بظاہر طور پر تمہیں کسی کا چہرہ پسند نہ ہو، کسی عورت کا شادی ہوگی تمہاری، تمہیں اب وہ دل کو اچھی نہیں لگتی، تمہیں کوئی اور اچھی لگنی شروع ہو گئی، تو تم یہ خیال کرو کہ نہیں یہ اس کا نین نقش اچھے نہیں ہے، اس کے فیچر اچھے نہیں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے. اللہ کی فرماتے ہیں ممکن ہے تمہیں وہ ناپسند لگے. تم کسی چیز کو ناپسند کرو تو اللہ اس میں بہت سی بلائی، ممکن ہے اللہ بہت سی، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بظاہر بد صورت نظر آنے والی یا بظاہر تمہیں اچھی نہ لگنے والی، ممکن ہے اس کے بطن سے جو اولاد نکلے وہ تیری فرما بردار ہو اور تیرے لیے باعث خیر ہو جائے. اور جس کو تو پسند کرتا ہے، جو تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے، ممکن ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کے بطن سے جو اولاد تیرے لیے پیدا ہو وہ تیری نافرمان ہو، تیرے لیے عذاب کا سبب بن جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں جانتا ہوں کہ جو تجھے ہو سکتا ہے ناپسند ہو، اس تیری ناپسند کے اندر میں نے بلائی رکھ دی ہو. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اللہ کریم کے پاس ہے. ظاہری شکل و صورت جو ہے اس میں کچھ بھی رکھا نہیں. اصل چیز ہے جو اللہ کریم نے اس کے نصیب میں اس کے ساتھ جو اٹیچ کیا ہوا ہے نا عورت کے ساتھ، اصل چیز وہ ہے، اور وہ بلائی ہے. اگر بلائی مل گئی آپ کو، بلی عورت کہتے ہیں اگر کسی کو مل جائے تو دنیا بھی اس کی جنت.
دنیا بھی اس کی جنت، اور اگر عورت جیون ساتھی اچھا نہ ملے تو دنیا بھی اس کی دوزخ۔ تو بس وہ جس بلائی کی رب کریم بات کر رہا ہے نا، اگر وہ آپ کو میسر ہے تو شکل و صورت اگر واجبی سی بھی ہے نا تو گزارا ہو جاتا ہے، گزارا اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر بہت حسین ہو، بہت مالدار ہو، اور آتے جاتے آپ کے صبح دوپہر شام 3 ٹائم جیسے بندہ خوراک لیتا ہے، 3 ٹائم لڑائی گھر میں ہو، تو پھر کیا اس حسن کا فائدہ اور کیا اس مال کا فائدہ؟ تو شکل واجبی بھی ہو، اگر بھلی ہے، آپ کی فرما بردار ہے، تابع دار ہے، تو اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور یہ کہ اگر تم بیوی کے بدلے دوسری بیوی اپنانا چاہتے ہو تو اگر تم اسے ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم حق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ اب یہاں دوسرا اللہ کریم نے جو ہے نا مضمون یہ کہ اگر ایک بیوی آپ کے پاس ہے اور آپ اس دوسری بیوی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری بھی اس شکل میں کہ پہلی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، دونوں نہیں رکھنا چاہتے، کہ آپ نے شادی کی، آپ کو کوئی اور پسند آ گئی تو آپ نے کہا اس سے جان چھڑاؤ بھائی، اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرنے چاہتے ہو تو شریعت میں اس کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو رکھیں بیوی کو، نہیں دل چاہتا تو اس کو حلال طریقے سے جو اللہ کریم نے طریقہ بتایا اس کے مطابق احسن سلوک کرتے اس کو فارغ کر دیں اور دوسرا نکاح کر لیں۔ لیکن اللہ کریم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو نا، ڈھیروں مال دے چکے ہو، کار کوٹھیاں بنگلے اگر تم اس کو نام لگا چکے ہو، پھر اس پہ مطالبہ نہ کرو، اس پہ مطالبہ نہ کرو، کچھ بھی واپس مت لو اس سے۔ اور تم نہ حق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے۔ اور دو باتیں، یا تو یہ کہ کوئی الزام لگا دیا اس پر، میں اس کو طلاق اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، کوئی گناہ اس کے ذمہ لگا دی، یہ بھی ایک بیماری اللہ کریم فرمایا کہ تم ایسا کرو۔ اور لفظ اللہ کریم نے یہاں استعمال کیا قنطار، ڈھیروں مال، اور کئی اس میں جو قنطار کی تعریف کی گئی نا اس میں اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا قنطار کا مطلب ہے 12,000 درہم، اور حسن بصری نے کہا کہ اس سے بھی مراد 12,000 ہیں، اور حضرت مجاہدہ نے کہا کہ اس کا مراد 70,000 دینار ہے۔ الخاذ القیاس کہ بہت بڑی رقم، جتنا بھی تم قنطار، جتنا بھی تم ڈھیروں مال اس کو دے چکے ہو تو تمہیں اسے واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو یعلا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ خطاب کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ کوئی شخص بھی 400 دینار سے زیادہ جو ہے وہ مہر نہ رکھے، مہر نہ رکھے۔ تو آپ جب بات کر رہے تھے تو ایک عورت اٹھی، اس نے آ کر یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہے تو اس کا مطالبہ نہ کرو۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 400 سے زیادہ مہر جو ہے وہ، اللہ تو ڈھیروں مال کی بات کر رہا ہے، یہاں تو قید ہی کوئی نہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ الفاظ واپس لیے اور کہا کہ مرد نے خطا کی اور عورت نے اس کو درست کیا، عورت نے اس کو درست کیا۔ یہ قول ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ڈھیروں مال جو ہے مہر باندھنا جو ہے وہ حکم ہے قرآن میں، نہ، یہاں مہر باندھنے کی بات نہیں کی۔ اگر تم نے دے رکھا ہے، اگر ساتھ ہے اس میں اس لیے حکم نہیں ہے یہ کہ ڈھیروں مال دو، ڈھیروں مال دو، یہ حکم نہیں ہے۔ میں نے جو عرض کی تھی نا آپ کے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق مہر دیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں سب کچھ لٹا دیں، بعد میں پچھتاتے پھریں، عدالتوں میں چکر لگاتے پھریں اور دونس دانتلی کرتے پھریں۔ جو آپ کی استطاعت اس کے مطابق کریں۔ اور یہ اس لیے اللہ نے صرف یہ فرمایا کہ اب جو بھی تم دے چکے ہو، چاہے ڈھیروں مال ہی تمہارا کیوں نہ ہو، جب تم نے اس کو چھوڑنا ہے تو پھر تو اس سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔
اور پھر یہ کہ اس پر الزام لگا کر کسی طریقے سے اس کو دبا کر ذلیل و رسوا کر کے یا بلیک میل کر کے میں طلاق تمہیں تب دوں گا اگر تم مجھے یہ حق مہر واپس کر دو، یا یہ مال واپس کر دو، یہ کوٹھی واپس کر دو، یہ کار واپس کر دو، جی اس میں شرعن گنجائش ہاں وہ اپنی، اگر آپ یہ سودے بازی بھی کسی حد تک جائز ہے کہ آپ اس کو دبا نہیں سکتے۔ عورت اگر تنگ ہے، یہ عورت کو حق اللہ کریم نے دیا ہے، میرا شاید گزر گا، یہ آگے آئے گا ذکر۔ عورت اگر تنگ ہے تو عورت اپنا حق مہر یا جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کے ساتھ سودا طے کر کے اپنی جان چھڑوا سکتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں، کہ جس طریقے سے جان چھوٹ جائے مریض سے، اگر کچھ دینا بھی پڑتا ہے تو میں دے کر اپنی جان خلاصی کر لوں۔ لیکن مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے اپنا مال چھینتا پھرے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَحْزُنُهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم کیسے واپس لے سکتے ہو اس سے، حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو بہ پہلے مل چکے ہو اور تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اب مال تم کیسے لے سکتے ہو جب کہ تم پہلو بہ پہلو سو چکے ہو، مل چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، تم میاں بیوی بن چکے تھے، تم نے ازواجی تعلقات اپنے پیدا کر لیے، تو اب تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم ان سے بال واپس لو، اور پھر تم پختہ عہد بھی لے چکے تم سے، اور عہد وہ کیا ہے؟ نکاح جب کیا جاتا ہے کہ اتنے حق مہر کے عوض تمہیں یہ تمہارے حق زوجیت میں دی جاتی ہے، تمہیں قبول ہے جی، یہی وعدہ لیا جاتا ہے نا۔ جب نکاح کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بیٹی سے یا بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ اتنے حق مہر کے عوض یہ فلاں کی بیٹی تمہیں تمہارے عقد میں دی جاتی ہے، تمہیں حق زوجیت کے لیے قبول ہے، یہی عہد لیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم نے عہد بھی لے رکھا ہے اور تم اس کو حق تم نے زوجیت بھی اپنی قائم کر رکھی ہے، پھر تم کیسے لے سکتے ہو اپنا مال اس؟ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، مگر جو گزر چکا بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے، اور بہت ہی بری روش ہے، بہت ہی بری روش ہے۔ تو یہ بھی ایک بدبختی پائی جاتی تھی کہ باپ فوت ہو گیا تو بیٹے نے ماں کے ساتھ نکاح کر لیا یا رکھ لیا، ماں کو بغیر نکاح کے رکھ لیا اپنا حق سمجھ کر۔ وہ جو اوپر وراثت کی اللہ نے کام بات کی نا، تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ اب میری وراثت ہے، یہ ماں بھی میری وراثت ہے، تو ماں کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا یا اس کو ویسے ہی رکھ لیا جاتا، اور بد زنا کے زمرے میں آتا ہے نا، اس سے اللہ کریم نے منع فرمایا کہ یہ جو ہے نا کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، انصاری تھے، تو ان کا والد فوت ہو گیا، تو انہوں نے اپنی والد کی جو بیوی تھی اپنی ماں کو، اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس نے کہا کہ میں تو تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، اور میں یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر پھر تمہیں اس کا جواب دوں گی۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا تو اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری ماں ہے، چاہے سگی ہو یا سوتیلی ہو، جو آپ کے باپ کے نکاح میں آ گئی وہ آپ کی ماں ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا آیت نمبر 23 میں بیان فرمائے، اور یہاں پہ ہمارا چوتھا پارہ بھی الحمدللہ آج اختتام پذیر ہوگا، کل اللہ نے توفیق دی تو 5واں پارہ شروع کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات اختی و امہاتکم اللتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللتی فی حجورکم من نسائکم اللتی دخلتم بہن فإن لم تکونا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفور الرحیم۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی ماں اور رضائی بہن جس
عورت کا آپ نے دودھ پیا، اس کی بیٹی کے ساتھ یا اس کے بیٹے کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی حرام ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس حرام کر دی گئی ہیں۔ اور اس طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، یعنی کہ ایک عورت سے آپ نے نکاح کیا اور اس کی گود میں بچے ہیں، وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ، لیکن اس کی گود میں پل رہی ہے، آپ کی بیوی کی بچی، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی کہ آپ نے کسی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کیا، لیکن آپ نے ازواجی تعلق قائم نہیں کیا اور نکاح ٹوٹ گیا، تو پھر اس عورت کی بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں، بہو جو ہوتی ہے وہ بھی مرد پر حرام کر دی گئی، اور اسی طرح جو داماد ہے وہ بھی، ان دونوں طرف یہ ہے۔ ساس کے ساتھ جب رشتہ قائم نہیں ہو سکتا تو بہو کے ساتھ اور داماد کے ساتھ بھی رشتہ قائم۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہ کرو، سوائے جو دورے جو حالت میں گزر گیا سو گزر گیا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے گن کر سارے رشتے جو ہے نا بیان فرما دیے کہ اب حرمت قائم کر دی رب کریم نے۔ اب جو بھی ان رشتوں میں سے کسی کے ساتھ اگر ایسا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کے ہاں گناہ گار گنا جائے گا۔ اور پہلے دور میں یہ ہوتا تھا، دو بہنوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، یہ بھی جرم ہے۔ تو اللہ کریم نے ایک ایک جو ہے نا آپ کو رشتہ جو ہے گنوا دیا کہ یہ عام پر حرام کر دیے گئے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین محمد پر چلنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔